سر یہ جتنے بھی علماء دیکھے ہیں داڑھی پر فوکس ہوتا ہے، مگر آپ کی داڑھی چھوٹی سی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہہ سکتا ہوں، میں ایم فل کی کلاس لے رہا تھا یونیورسٹی میں، وہاں پر میرے سارے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ کچھ جامعہ نظامیہ سے، کچھ جامعہ اشرفیہ سے فضلاء تھے، علماء تھے، اور اس میں کچھ تو دور حدیث کے طالب علم تھے، ٹھیک ہو گیا، اور کچھ خود شیخ الحدیث تھے، یعنی پڑھاتے تھے، 20 سال ہو گئے تھے پڑھاتے ہوئے۔ یہی سوال انہوں نے مجھے کیا کہ پہلے دن تو جب میں کلاس میں گیا تو انہوں نے کہا کوئی ویسے منڈا کھنڈا آ گیا، اس نے کیا پڑھانا ہے ہمیں۔ تو 2-3 دن کے بعد گئے، انہوں نے بڑا عزت احترام کیا، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ کو داڑھی بڑھا لینی چاہیے، رکھ لینی چاہیے۔ میں نے بڑے ادب اور احترام میں ان سے یہ پوچھا کہ کیا خیال ہے داڑھی کا، آپ کے نزدیک کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تو فرض ہے یا واجب ہے، بعضوں نے کہا واجب ہے۔ تو اب آپ نے بھی یہی سوال کیا ہے تو اس کا جواب سن لیں۔ میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا، اور میں کئی دن ان کے پیچھے لگا رہا کہ مجھے اس لیول کی دلیل لا دیں، تو آئیں بیٹھیں، اللہ کا نام لے کے ہم نیت کرتے ہیں۔ دیکھیے، دین میں فرض اور واجب ہونے کے لیے جس سطح کی دلیل ریکوائرڈ ہے، اگر داڑھی کے لیے اس سطح کی دلیل ہو تو ہم ابھی یہاں بیٹھے ہوئے، میں خود بھی نیت کروں گا اور آپ سب سے بھی کرواؤں گا داڑھی کی۔ داڑھی تو میری ہے، میں تو منکر ہی نہیں ہوں، یہ ہے میری داڑھی۔ لیکن اگر کوئی بضد ہے کہ نہیں جی داڑھی ایک پوری کی پوری قبضہ ہونی چاہیے یہاں تک، ٹھیک ہے نا، میں داڑھی کو سنت سمجھتا ہوں، اور سنت موقدہ، کئی غیر موقدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ اور ہے، داڑھی کو واجب کہنا یہ بنیادی طور پہ غلطی ہے۔ اس کے 2 اسپیکٹ ہیں، میں پہلے اس کا ٹیکنیکل فقہی اسپیکٹ بتاؤں گا، پھر اس کا معاشرتی اسپیکٹ بتاؤں گا۔ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، پلے باندھ لے، ساری عمر کام آئے گا۔ دین فقہ حنفی میں، دین کے فقہ حنفی اور دیگر فقہ میں بھی، سب میں دین کے احکام کے اثبات کے لیے، اور خاص طور پہ واجب یا فرض ثابت کرنے کے لیے، پتہ ہے کس لیول کی دلیل درکار ہے؟ اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت، ٹھیک ہے، جو اپنے ثبوت میں بھی قطعی ہو اور جو اپنی دلالت میں بھی قطعی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ دلیل وہ قرآن ہو یا سنت ہو، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنی قطعی ہو کہ اگر تو ظاہرہ قرآن ہے تو ثابت تو قطعی ہو گیا، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر حدیث ہے تو اس کی سند درجہ صحت پر ہو، صحیح لذات ہی ہو، نہ صحیح لغیر ہی، نہ حسن لذات ہی، نہ حسن لغیر ہی، نہ ضعیف کوئی نہیں، وہ کس درجے کی ہو؟ صحیح لذات ہی، اس درجے کی حدیث ہو۔ یہ مطلب ہو گیا کس کا؟ قطعی الثبوت کا۔ اور قطعی الدلالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ اپنی دلالت میں اتنی قطعی ہو کہ آپ سنیں وہی مراد لیں، میں سنوں وہی مراد لوں، اور تسلسل سے پوری امت میں کسی نے اس کے خلاف کوئی مراد نہ لیا ہو، اس کے اندر کوئی اور احتمال نہ ہو، اس کے اندر کوئی 2 رائے کے امکان نہ پائے جاتے ہوں۔ اگر دلیل اتنی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ فرض بھی اور واجب بھی۔ ہم جتنے فرض اور واجب مانتے ہیں اس دلیل سے مانتے ہیں، اور جو شریعت کا حکم اس دلیل پہ پورا نہیں اترتا وہ فرض و واجب کے درجے سے نکل جاتا ہے، وہ نیچے آ جاتا ہے، سنت، مستحب، مستحسن، اباحت، ان میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف بھی یہی ہے، حرام اور مکروہ تحریمی مانیں گے اسی درجے سے۔ اگر کوئی چیز اسی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت سے وضاحت ہے کہ یہ حرام ہے، منع کی گئی ہے، اور کبھی کسی نے اس کو حرام ماننے میں انکار نہیں کیا، اور وہ اپنے ثبوت میں اس کے پیچھے جو نص ہے وہ قرآن یا حدیث صحیح لذات ہی کی نص ہے، تو پھر وہ حرام یا مکروہ تحریمی مانی جائے گی۔ اگر وہ اس درجے کی منع نہیں ہے تو وہ پھر حرام مکروہ تحریمی کے درجے سے گر کے مکروہ تنزیہی، کراہت، ٹھیک ہے، ناپسندیدہ، خلاف اولا، ان درجوں میں آ جائے۔ تو سمجھ آ گئی؟ تو میں نے کہا بھائی مجھے ایک روایت لا کے دے دیں جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو، اور وہ یہ بتاتی ہو کہ داڑھی واجب ہے اور داڑھی اتنی واجب ہے، یہ 2 چیزیں بتاتی ہو، تو لے کر آ جائیں سر آنکھوں پہ، ہمیں تو انکار ہی نہیں ہے۔ تو وہ میں منتظر ہوں، اس بات کو تقریباً 2 سال تو ہو گئے ہیں ان کو۔ دوسرا اس کا ایک اسپیکٹ ہے، وہ قرآن و سنت سے اخذ احکام کے جو طریقہ کار ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک ہوتا ہے عبارت النص سے احکام کا اخذ کرنا، ایک ہوتا ہے اشارت النص سے احکام کا اخذ کرنا، ایک ہوتا ہے دلالت النص سے احکام کا اخذ کرنا، اور ایک ہوتا ہے اقتضاء النص سے احکام کا اخذ کرنا۔ عبارت النص سے مراد کیا ہوتی ہے؟ قل هو اللہ احد،
یہ بالکل واضح عبارت سے ہی ہے، اس کے اندر کوئی اور احتمال ہی نہیں، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اس آیت سے کوئی اور مطلب. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی عبارت النص. اشارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل خود تو اس میں بیان نہیں ہوا، کسی اور چیز کی طرف آیت بیان کر کے کسی کی طرف اشارہ کر دیا گیا. دلالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات کر کے آیت میں، قرآن یا سنت میں کسی چیز کو دلالتاً استدلالن ثابت کر دیا گیا. اور اقتضا یہ ہوتا ہے کہ اقتضا دلالتاً بھی ثابت نہیں کیا گیا، کسی چیز کے ہونے، پسندیدہ ہونے کا ایک قرینہ بنا دیا گیا. تو لہٰذا اس پیٹرن پہ جب آپ آئیں تو آپ کو واجب اور فرض صرف اور صرف عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے، نہ دلالت النص سے، نہ اقتضاء النص سے، نہ اشارت النص سے. تو میں نے انہیں کہا جی ایسی ایک مجھے دلیل لا کے دے دیں جو داڑھی کے وجوب پر اور اس کے قبضہ پر دلیل ہو، جو عبارت النص سے ثابت ہو، چونکہ واجب عبارت النص سے نیچے نہیں ہے. آ گئی سمجھ یا نہیں آئی؟ تو لائیں تو جی بسم اللہ، میں بیٹھو ہیں جناب. اب آگے آ جائیں. یہ تو تھوڑی علمی بحث تھی، اب آسان بحث آ گئی. دیکھیے دین کے دو حصے ہیں. ایک دین کا حصہ ہے جو تقاضا کیا گیا، اوامر اور نواہی، کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام. بعضوں کو کرنے کا کہا گیا، بعضوں کے کرنے سے روکا گیا. اور دین کا دوسرا حصہ ہے وہ امور جو پسندیدہ ہیں دین میں، جن کے کرنے کا کہا نہیں گیا. وہ پسندیدہ ہیں، کوئی کر لے تو جی بسم اللہ، بطور قانون ان کو نافذ نہیں کیا گیا. اس بات کا ریئیکشن کیا آئے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں کر رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں وہ بتا رہا ہوں. تو داڑھی ان احکام میں سے ہے جو دین میں پسندیدہ تصور کیے گئے. یہ کوئی مطلوب احکام نہیں ہے قانوناً فقہاً جس کو نافذ کرنے کا حکم دیا گیا، ایسا نہیں ہے. معاشرت میں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، انبیاء کرام کی تھی، اولیاء کرام کی، بڑی اچھی بات ہے. اگر کوئی رکھنا چاہے جی بسم اللہ، پسندیدہ ہے. اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ کسی حرام کا مرتکب نہیں ہے. آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اس کی سنتیں اکثر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ عصر کی کبھی پڑھی ہیں سنتیں؟ تو یہ سنت میں ہے، سنت کا جو اتباع ہے وہ بڑا باعث اجر ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ بات کو، میری بات کو میرا خیال ہے سمجھیے. تو ایک دین کا جو انطباقی اور امپلیمنٹیشنل اسپیکٹ ہے جس کا لازمی تقاضا کیا گیا ہے، وہ آپ کے عقائد ہیں، عبادات ہیں اور معاملات ہیں. باقی دین میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ امور ہیں. تو داڑھی ان امور میں آتی ہے جو پسندیدہ ہیں، مطلوب ہیں، کہے گئے ہیں کر لیں، مستحسن ہیں. اسی طرح لباس ہے. لباس کوئی مطلوبہ دین میں نہیں ہے، کوئی خاص وضع قطع. اگر کوئی کہے کہ یہ دینی تقاضا ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں اس کو قرآن و سنت پڑھا ہی نہیں. بالکل نہیں. حضور اسلام اپنے دور کا جو بہترین لباس تھے وہ پہنتے تھے. اگر وہ آج ہوتے تو آج کے دور پر بہترین لباس پہنتے. اپنے دور کی بہترین سواری پہ تھے. آج ہوتے تو آج کی دور کی بہترین سواری. یار نبی نے ماڈل ہونا ہے، نبی آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتا ہے، کمال کی بات ہے. آج ہوتے تو آج کے دور کے بہترین لباس پہنتے. تو لہٰذا سنت کیا ہے؟ آج کے دور کا بہترین لباس پہننا سنت ہے. حضور نے اپنے دور کا بہترین پہنا. تو لباس کا تو معاشرے سے تعلق ہے. اسلام نے لباس کے لیے کچھ پیراڈائمز بتا دی، شرائط بتا دی. وہ لباس یہ شرائط پوری کرتا ہو. پہلی شرط اس کی کیا ہے؟ وہ زینت والا، خوبصورت لگے، اندازہ کر لیں. پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ساتر ہو. جو جسم کے عضو حصے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کما کو چھپاتا ہو. یہ نہیں ہے کہ تماشے کی طرح چھپاتا ہو کہ وہ اتنے ٹائٹ کر دیے جائیں کہ وہ اعضاء واضح ہو رہے ہوں. وہ لباس کے باوجود ننگے کے حکم میں ہے وہ چیز، سمجھ آئی؟ تو جسم جو چھپانے کے حصے ان کو چھپاتا ہو، ساتر ہو، خوبصورت ہو. بس یہ 2-3 شرائط ہیں، بس اور کوئی شرط نہیں ہے اس میں. تو جو ان شرائط پہ پورا اترے گا وہ سنت لباس تصور ہوگا. کیونکہ اس کے خلاف سنت ہونے کی دلیل کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم سمجھ آ گئی نا. تو لہٰذا ہر دور کا بہترین لباس اس دور کے نبی نے پہنا. اپنے دور میں جو نبی تھے انہوں نے بہترین سواری کی. نبی سب سے پروگریسو، ڈائنامک اور اپ ڈیٹڈ لوگ ہوتے تھے. تو لہٰذا ہمیں بھی پروگریسو، ڈائنامک اور اپ ڈیٹڈ بننا. اس لیے حضور نے فرمایا مومن کا ہر 2 دن مومن کے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا. وہ بہتر کس میں ہوگا؟ عمل میں بھی ہوگا، اخلاق میں بھی ہوگا، علم میں بھی ہوگا، لباس میں بھی ہوگا، پیسے میں بھی ہوگا، ہر ایک میں ہوگا. اوپن ہے. حضور نے تو کہہ دیا بہتر ہوگا. اب کسی کی کیا جرات ہے کہ وہ حد لگائے
اس سے مراد صرف دین کی بہتری ہے، نہیں ہو سکتا بھائی. یہی تو مسلک ہے. مسلک کیا ہے؟ ابھی میں آن لائن لیکچر میں بھی یہی بتا رہا تھا نا، ٹھیک ہے نا. مطلب قرآن کہتا ہے وسیلہ لاؤ. ایک طبقہ اڑ گیا، نہیں جی وسیلہ صرف نیک اعمال ہوں گے. ایک طبقہ اڑ گیا، نہیں جی وسیلہ صرف بزرگ ہو سکتے ہیں، نبی اور سارے. ایک طبقہ اڑ گیا، نہیں جی وسیلہ صرف اللہ کے اسماء گرامی. بھائی قرآن کہتا ہے وسیلہ لاؤ، اور یہ سب وسیلے ہیں، سمجھے. تو قرآن کہتا ہے لباس اچھا پہنو، باقی سب لباس ہیں، سمجھے. اسی طرح تو اب داڑھی کا جہاں تک مسئلہ تھا میں نے بتا دیا کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک ہے اگر واجب ہے تو پھر قطعی ثبوت قطعی دلالہ، اور عبارت النص سے اس کا ثبوت لازمی ہے. اور باقی وہ بالکل دین کے بہترین احکام میں سے ہے اور دین کے مطلوبہ چیزوں میں سے، وہ میں نے بتا دیا.